لیکن وہ اپنی بدفعلیوں کے شکار ہونے کی ڈر کی وجہ سے ہونٹوں کو بھینچے جھلستی رہتی۔ وہ رومان شیخ سے بھی ان کی شکایت نہیں کر سکتی تھی کہ مبادن وہ اس کی گھناؤنے ماضی سے باخبر ہو جائے۔ دو طرفہ گھٹن اور ذلت کے ماحول میں بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے ایک روز اس کے اندر کی مردہ بیگم صاحبہ ان دونوں پر پھٹ پڑی تھی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ نمک حراموں! غصے سے دھاڑتی ہوئی کوثر کی سرخ سرخ آنکھیں بل پڑیں۔ مجیب اور حمزہ خان اپنی جگہ کھڑے یوں حیرت سے چونکے، گویا وہ تیز دھوپ میں چاند نکلتا دیکھ رہے ہوں۔ پھر گرگٹ کی مانند رنگ بدلتے ہوئے مجیب تیزی سے کوثر کی طرف لپکا۔ حمزہ خان بھی اس کے پیچھے تھا۔ آپ کو پھر دوڑا پڑا ہے بیگم صاحبہ؟ صاحب نے ہمیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ آپ کو کمرے سے نہ نکلنے دیں۔ آپ چلیے اپنے کمرے میں۔ مجیب نے جیسے اسے اوپری منزل کی جانب ہانکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن کوثر نے اسے نفرت سے جھاڑ دیا اور کسی ناگن کی مانند پھنکارتے ہوئے بولی، دور ہٹ جاؤ نیچ کی اولاد! تیری ذلیل باتوں کو میں کتنے دنوں سے برداشت کر رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ مجیب کو گالی دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے۔ رائفل سنبھالے چوکیدار حمزہ نے مجیب کی طرفداری کرتے ہوئے کہا تو کوثر غم و غصے سے کانپنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بندوق چھین کر دونوں کو گولیوں سے اڑا دے۔ پھر وہ پاؤں جلی بلی کی مانند گھراتے ہوئے بولی، لالچی کتوں! میں نے تم دونوں کو اچھا خاصا پیسہ کھلایا ہے اور بہت سی مہربانیاں کی ہیں، اس کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ آپ نے بھی تو حرام کی کمائی سے دن رات موج مستی میں گزارے ہیں، کیا شادی کے بعد اپنے کالے کرتوتوں کو بھول گئی ہیں؟ حمزہ خان نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اس کا لہجہ ایسا پرہیبت تھا کہ کوثر کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے رومان شیخ کا چہرہ گھوم گیا۔ ذلت اور رسوائی کے ڈر سے اس کی سلگتی آنکھیں بجھ گئیں۔ پل جھپکتے بیگم صاحبہ کا سارا جوش جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب ہے تم دونوں اسی طرح مجھے بلیک میل کرتے رہو گے اور میرا تماشا بناتے رہو گے۔ آخر تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ کوثر کی بے بسی دیکھ کر مجیب اور حمزہ خان دونوں نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھر مجیب کوثر کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے شفاق لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ اپنی کالی زبان کو لگام دے کر رکھو، بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ اتنا کہہ کر مجیب نے رازدانہ نظروں کے ساتھ کھڑے حمزہ خان کو دیکھا۔ اس کے بعد دونوں اپنی سمتوں میں نکل گئے اور کوثر ان کو بے بسی سے جاتے دیکھتی رہی۔ ایک شام رومان شیخ فیکٹری سے لوٹا تو اس وقت کوثر بیڈ روم میں اپنی درد بھری اور زخم خوردہ زندگی پر دل گرفتہ بیٹھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے صوفے پر منتشر اور نڈھال بیٹھی کوثر کو دیکھا اور شوکیس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا انداز خاصا بیگانہ تھا، گویا اسے کوثر کی کوئی فکر نہ ہو۔ رومان شیخ نے بریف کیس شوکیس پر رکھا اور کوٹ اتارا۔ عین اسی لمحے اسے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کمزور و بیمار کوثر لرزتے قدموں سے اس کے سامنے موجود تھی۔ ادھر رومان شیخ کا چہرہ سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ اگلے لمحے کوثر شکست خوردہ جذبات کے ساتھ اس کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو رومان، خدا را مجھے معاف کر دو۔ کوثر کی آہوں اور سسکیوں سے ماحول گونج اٹھا، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ذلت اور رسوائی کے اس قید خانے میں اب مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا، پلیز مجھے اس سے نجات دلاؤ۔ اس کے بے بسی دیکھ کر رومان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے شرٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کوثر کی جانب دیکھا۔ اس کی شرمسار آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ اس نے کوثر کے کپکپاتے وجود کو سہارا دے کر اٹھایا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ اب تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تم اس گھر میں اب مکمل طور پر آزاد ہو، جو چاہو جیسے کرو، میں تمہیں کھلے دل سے معاف کرتا ہوں۔ رومان کی بات سن کر کوثر کی آنکھوں میں خوشی کے جگنو چمک اٹھے۔ امید ہے کہ آئندہ تم شوہر کی عزت اور مرتبے کا خیال رکھو گی۔ رومان شیخ نے پرسکون اور کامیاب زندگی کے راز کو محض
ایک جملے میں سموتے ہوئے کہا تو کوثر نے تجدید عہد کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور جھلملاتی آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ اس طرح 6 ماہ بعد کوثر کے توبہ طائب ہونے پر رومان نے اسے معاف کرتے ہوئے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ کوثر کی شیطانی جبلت پھر اس کے لیے فتنہ بن جائے گی، کیونکہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، وہ آخرکار ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ کوثر پابندیوں میں رہتے ہوئے جسمانی لحاظ سے نحیف و نزار اور کمزور سی ہو گئی تھی۔ نشہ آور ادویات سے اس کی صحت بری طرح متاثر ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، چند قدم چلنے سے وہ ہانپنے لگتی۔ رومان شیخ نے اسے معاف کرتے ہوئے جب دوبارہ گلے لگایا تو رحم بھرے انداز میں اسے کہا کہ وہ سب باتیں چھوڑ کر اپنی خوراک اور صحت پر توجہ دو۔ رومان شیخ نے اس کی بے وقوفی کو ختم کر کے دوبارہ سے اسے بااختیار بنا دیا۔ کوثر کا رعب و دبدبہ اور مقام بحال ہوتے ہی ادھر تمام ملازمین میں بھی اپنے معمول کے رویوں پر آ گئے، لہٰذا اب کوثر ڈپلومیٹک انداز میں نوکروں سے بات کرتی، رومان شیخ کی لگائی کی قید و بند کی بندشیں اسے یاد آنے لگتی، اس وجہ سے ضبط سے کام لیتے ہوئے احتیاط برتتی۔ اس کے حکمیہ جملوں میں اب تضاد اور منافقانہ نرمی ہوتی۔ ملازمین اس کے دل کے کھوٹ سے آگاہ نہیں تھے۔ بیگم صاحبہ کی حیثیت بحال ہوتی مجیب اور حمزہ خان دونوں حیران و پریشان تھے۔ ان کے خیال میں کوثر جیسی بدفطرت عورت کو اتنی جلدی معافی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کوثر کے مگر مچھ کے آنسوؤں کے سامنے رومان صاحب بہت جلد موم ہو گئے۔ بہرحال اب دونوں کوثر کے احکامات کی نہ چاہتے ہوئے بجا آوری کرنے پر مجبور تھے۔ اسی اثنا میں جب کوثر نے کسی بات پر مجیب کو غصے میں آ کر بری طرح سے ذلیل کیا تو اس نے سوچا کہ اس سے قبل کہ شیطان صفت کوثر طاقت اختیار حاصل کر کے کوئی گل کھلائے، اسے رومان صاحب کو اس کی بدچلنی کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ اس معاملے میں گو خود مجیب کی نوکری بھی جا سکتی تھی، لیکن وہ کوثر سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور انتقام کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے اپنی نوکری کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن موقع پا کر اس نے رومان شیخ کو بیگم صاحبہ کے ناجائز تعلقات کے بارے میں تمام باتوں سے آگاہ کر دیا۔ رومان شیخ کے لیے یہ احساس ہی ناقابل برداشت تھا کہ اس کے 2 وفادار ملازم ماضی میں اس کی بیوی کے آشنا رہ چکے ہیں۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے چند لمحے اپنے باورچی مجیب کو یوں دیکھتا رہا، گویا اس کی باتوں کی سچائی کو پرکھ رہا ہو۔ کوثر کی عیش پرستی اس سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ حرص و حفظ کی خاطر کوثر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی تسکین کی غرض سے ناجائز تعلقات بھی بنا سکتی ہے، لہٰذا رومان شیخ جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجیب کا انکشاف ایک کڑوا سچ ہے۔ مجیب تمہارا شکریہ، ورنہ میں بھی دھوکے میں مارا جاتا۔ جواباً مجیب نے عاجزانہ لہجے میں کہا، صاحب میں آپ سے نمک حرامی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے بیگم صاحبہ کی اذیت سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ رومان شیخ نے پرسوچ انداز میں اس سے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، اب مجھے تمہاری بیگم صاحبہ کی بے غیرتی کا علاج سوچنا ہے۔ اس کی بات سن کر مجیب سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اب رومان شیخ بہت سنجیدگی سے اپنے اور کوثر کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجیب کے راز کھولنے سے اس کا کوثر کے ساتھ رہنے کا ہر جواز ختم ہو چکا تھا، تاہم وہ اس سوچ بچار میں تھا کہ کوثر اپنی حرص و حفظ کے باوجود ایک غریب گھرانے کی نادان لڑکی تھی۔ وہ عمر کے لحاظ سے 21-22 سال کی تھی۔ کوٹھی سے دربدر ہونے کے بعد اس کی خاک نہ جانے کہاں کہاں اڑتی، اس لیے وہ اس کی اصلاح کی غرض سے اسے آخری موقع دینا چاہتا تھا۔ حالانکہ نوکروں کی موجودگی میں ہمدردی کے جذبات اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ مختصر سوچتے سوچتے اس نے ایک مناسب ترکیب ڈھونڈ نکالی، پھر اس نے سر جھٹکا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کوثر گنگناتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو رومان شیخ کے چہرے پر مصنوعی الفت اور خوشگواری آ گئی۔ در حقیقت رومان شیخ نے کوثر کی شیطانی جبلت کو آخری بار آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔
اس نے صبر آزما امتحان کا عرصہ 1 سے 1.5 ماہ رکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس عرصے میں اگر کوثر میں ذرا سی بھی شرافت ہوئی تو وہ سامنے آ جائے گی اور شیشے پر آیا ہوا یہ بال صاف ہو جائے گا۔ اب شب و روز گزرنے کے ساتھ ساتھ رومان شیخ اور کوثر میں فاصلے بڑھنے لگے۔ اس نے کوثر کے ساتھ قربت اختیار کرنے سے مسلسل خود کو روکے رکھا۔ اس کے خیال میں آئندہ 1-2 ہفتوں میں کوثر اپنے ردعمل سے اپنے مقدر کا خود فیصلہ کرے گی۔ ادھر رومان شیخ کی مسلسل دوری اور بے رخی سے کوثر پر جھنجھلاہٹ سوار رہتی۔ اگرچہ اسے کوٹھی میں ہر طرح کی آزادی ملی ہوئی تھی، لیکن کوثر کو رومان شیخ کی قربت نصیب نہیں تھی۔ اس کو بہت ناآسودگی اور خواہشوں کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف تھی۔ رومان چند منٹ سے زیادہ اس کے پاس نہ رکتا۔ آخر برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک دن اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ فیکٹری جاتے ہوئے رومان شیخ کو پکڑ لیا اور غم و غصے سے پھٹ پڑی۔ رومان صاحب، مشینوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق میں تم سے بہتر جانتا ہوں کوثر بی بی، جواباً رومان شیخ نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم مجھے انسان نہیں بلکہ ایک فضول اور بے مصرف سی شے سمجھتے ہو۔ کوثر تیزی سے بولی، فضول سے زیادہ بیہودہ شے جسے محض اپنی وحشتوں سے مطلب ہو۔ رومان شیخ کے طنزیہ اور نکیلے جملے نے کوثر کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ زر خرید ہونے کے باوجود اس کی انا پر گہری چوٹ لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوثر کچھ کہتی، وہ بریف کیس لیے گھر سے فیکٹری جا چکا تھا، اور پھر اسی روز رومان شیخ نے اپنے باورچی مجیب کو فیکٹری میں بلا لیا۔ مجیب ایئر کنڈیشن روم میں داخل ہوا۔ اس نے رومان کو سلام کیا اور میز کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر رومان نے کوثر کے بارے میں اس سے تفصیلی گفتگو کی۔